بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے، اور وہ آواز ایک دن اتنی طاقتور بن جاتی ہے کہ اس آواز کے سامنے وقت کے حکمران بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، انہیں بھی اپنی شکست تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ کالے قانون کے متعلق تو آپ جانتے ہیں، جو کہ آزاد کشمیر میں نافذ کیا گیا، حقیقت میں اسے عوام کے حقوق پر ڈاکے سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس کو عوام کی اور ایکشن کمیٹی کی آواز بندی بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی ان کی آواز بند کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے یہ قانون پاس کیا گیا۔ حقیقت میں یہ ایک عوامی پاور شو تھا، یہ ایک ایسا دن تھا جس میں عوام نے اپنی طاقت دکھانا تھی، عوام نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اگر ہمارے خلاف کوئی ایسا بھی قانون نافذ کیا گیا جو ہماری آزادی کو سلب کرتا ہو، جو ہمارے حقوق کے منافی ہو، تو ہم نہ اس ایسے دستور کو مانیں گے، نہ ایسے صدر کو مانیں گے، نہ ایسی حکومت کو مانیں گے۔ اس احتجاجی مظاہرے میں نہ صرف بچے بلکہ بوڑھے اور جوان بھرپور شرکت کر رہے تھے، اور بھرپور شرکت سے انہوں نے اس احتجاج کو کامیاب بنایا، اور عوام آج اپنی طاقت دکھا رہی ہے، اور عوام نے آج یہ ثابت کر دیا کہ ساری طاقت عوام کے پاس ہے۔ چونکہ یہ جمہوریت ہے، جمہوریت کے متعلق کہتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے۔ جناب مقبول بادشاہی صاحب کا بھی یہی نعرہ تھا کہ یہ وطن ہمارا ہے، اس کا بندوبست ہم کریں گے، اس کا نظام ہم چلائیں گے، اس پہ حکمرانی ہم کریں گے، کوئی بھی ایسا آرڈر نہیں مانیں گے جو باہر سے آتا ہو۔ حکومت نے بھی آج عوام کی طاقت کو دیکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ جہاں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر انقلاب آتا ہے، اور وہ انقلاب خون مانگتا ہے، اس خون کے لیے نوجوان نسل سب سے آگے ہوتی ہے۔ آج اس احتجاج میں بھی نوجوان نسل کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے اپنی قوت للکار سے نہ صرف وقت کے فرعونوں کو للکارا، بلکہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ، اقتدار کے عوام میں مزے لوٹ رہے، جو عوام کے حقوق کو لوٹ رہا ہے، ان کو پامال کر رہا ہے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ اسی عوام کا ٹیکس لیتے ہیں، اسی سے ان کے گھر چلتے ہیں، ان کو مراعات ملتی ہیں، ان کو مفت کروڑوں کی گاڑیاں ملتی ہیں، ان کو بجلی ملتی ہے، ان کے بیٹے عیش پرستانہ اور لگژری لائف گزارتے ہیں۔ دوسری طرف وہ غریب جو تمام وسائل کا اصلی حقدار ہے، اصلی مالک ہے، اس کا بچہ ایسے اسکول میں پڑھتا ہے جہاں پر سٹاف بھی پورا نہیں ہوتا۔ امیر لوگ صرف یہاں پہ حکومت کرتے ہیں، اور جب وہ حکومت پوری کر لیتے ہیں اور پھر وہ یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں اور لنڈن اور یورپ میں جا کر اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو وہ یہاں پہ صرف کمانے بلکہ دونوں ہاتھوں سے لوٹنے آتے ہیں، اور جب وہ اپنے تجوریاں اور خزانے بھر چکتے ہیں تو پھر وہ یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے لیے تو رات کو بھی عدالتیں کھلوا لیتے ہیں، لیکن ایک غریب کے لیے، اس کی آواز سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ جب ان کے خود کے جلسے ہوتے ہیں، خود انہیں کو مشکل ہوتی ہے، تو عوام کو مروانے کے لیے یہ نکال لیتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھی آپ نے ایک مظاہرہ ایسا دیکھا۔ اب عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا
کہ اس نے اپنا مستقبل بچانا ہے، اپنی پہچان بچانی ہے، یا ان لیڈروں کے چمچے باندھ کر ان کے خزانے بھرنے میں ان کی ہی مدد کرنی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو 5 سال بعد آپ کے گھر میں ایسے آتے ہیں جیسے آپ کے سب سے زیادہ مخلص اور وفادار ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب یہ اپنے ووٹ حاصل کر لیتے ہیں تو یہ دوبارہ اس طرف نہیں دیکھتے۔ اب عوام اس مشکل مراحل سے گزر رہی ہے جس میں اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے یا ان کا اعلیٰ کار بن ان کی تجوریاں بھرنے میں ان کی مدد کرنی ہے۔ اب یہ اہم ترین فیصلہ لینا ہوگا کہ کشمیر بچانا ہے، کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کی طرح بنانا ہے۔ یہ صدی انقلاب کی صدی ہے۔ اس میں آپ نے افغانستان میں انقلاب دیکھا، بنگلہ دیش میں انقلاب برپا ہوا، اس کے علاوہ دنیا میں مختلف جگہوں پر جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہاں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ ایسی ہی آواز آزاد کشمیر میں بھی اٹھائی جا رہی ہے۔ اس لیے ارباب اختیار کو ہوش کے نہن لینے چاہیے اور انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اب شعور آ چکا ہے، اب نوجوان نسل یہ بات سمجھ چکی ہے کہ ان کے یہ کالے قانون، ان کی 2 نمبریاں اور چالاکیاں، ان کے اپنے جیب بھرنے اور اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے عوام ایکسیپٹ نہیں کرنے والے۔ اب عوام ان سے حساب لیں گے اور وہ حساب برابر کا حساب ہوگا۔